نحمد ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صدق الله العظيم۔ سامعین کرام، میں اپنے چینل فوڈ فور سول میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ احزاب کی 56 آیت نمبر تلاوت کی، جس کا ترجمہ ہے: اللہ اور اس کے فرشتے اس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، مومنو تم بھی ان پر درود بھیجو۔ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تمہارے دنوں میں سب سے بہتر دن جو ہے نا جمعے کا دن ہے، اس لیے جمعے کے دن کثرت کے ساتھ مجھ پر درود بھیجا کرو، کیونکہ تمہارا درود مجھ تک پہنچایا جاتا ہے۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا درود آپ تک کیسے پہنچایا جائے گا جب آپ اس دنیا سے چلے جائیں گے، اور آپ کی وفات کے بعد جب آپ کا جسم بھی نہیں رہے گا تو ہمارا درود آپ تک کیسے پہنچائے گا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو انبیاء کے جسم پہ حرام کر دیا ہے، یعنی وہ انبیاء کا جسم جیسا ہے وہ قیامت تک ویسا رہے گا۔ اور ویسے شہداء کے بارے میں یہ آتا ہے، عام طور پر مشاہدہ ہے کہ شہداؤں کے جسم کو بھی جو ہے نا وہ ویسے ہی رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے جسم کو جیسا ہے قیامت تک ان کے جسم رہیں گے۔ مگر انبیاء کا تو یہ تو بالکل تصدیق کی بات ہے کہ ان کے جسم جو ہے نا زمین ان کو کچھ نہیں کرتی، اور وہ قیامت تک ان کے جسم جو ہے نا ویسے ہی رہیں گے۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ میرے اوپر کثرت کے ساتھ درود بھیجا کرو، اور اس کے فضائل بہت سارے ہیں۔ اس میں سب سے زیادہ فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا اس کے رزق میں برکت دیتا ہے، اس کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے، مشکلات کو ختم کرتا ہے، اس کی بیماری وغیرہ دنیا میں مشکلات، آج کل ہر کوئی جو ہے نا دنیا میں مشکلات میں ہے، تو اس کے لیے یہ دنیا اللہ تعالیٰ اس کے مختلف جو ہے نا پریشانیاں یہ سب ختم کرتا ہے۔ اور ویسے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمارے اوپر اتنے احسانات ہیں، آج ہم جو مسلمان یہ سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کتنی تکالیف اٹھائیں، اور تو ہم اس کا کم سے کم یہ تو ہے نا امتداد درود و سلام بھیجیں کثرت کے ساتھ، اور کہتے ہیں جو کثرت کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم درود بھیجتا ہے تو اللہ تعالیٰ خواب میں بھی ان کی زیارت کو کرتا ہے۔ فرمائے جو میرے اوپر ایک دفعہ درود شریف بھیجتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پہ 10 دفعہ رحمت فرماتا ہے، اس کے علاوہ اس کے 10 درجات بلند کرتا ہے اور 10 گناہ معاف فرماتا ہے۔ تو اس کی مختلف اس کے اور بھی بہت زیادہ فضائل۔ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص میرے اوپر درود پڑھتا ہے میرے اوپر لازم ہے کہ میں اس کی شفاعت کروں، اور ہم اور آپ سب جو ہے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کے جو ہے محتاج ہیں۔ تو جتنا ہم درود شریف پڑھیں گے ہمارے دل میں ایک تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم محبت بڑھے گی، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ پھر یہ بھی ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہماری شفاعت کریں گے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا رسول اللہ علیہ وسلم میں آپ پہ کتنا درود شریف پڑھوں؟ انہوں نے فرمایا جتنا تمہارا دل چاہے۔ انہوں نے کہا اگر میں 3 حصہ ذکر کا اللہ حمد و ثنا کروں اور 1 حصہ آپ پہ درود بھیجوں، تو انہوں نے کہا یہ صحیح ہے، مگر تم اس کی مقدار بڑھا دو تو بہتر ہے۔ انہوں نے کہا میں آدھا حصہ درود شریف پڑھوں اور آدھا ذکر کروں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ بھی بہتر ہے، مگر اس کو بڑھا دو تو اور اچھا ہے۔ تو انہوں نے کہا میں 3 حصہ درود شریف پڑھتا ہوں اور 1 حصہ جو ہے نا ذکر کرتا ہوں مختلف، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ بھی صحیح ہے، مگر اس کو تم بڑھا دو گے تو تمہارے حق میں اور زیادہ بہتر ہے۔ تو انہوں نے کہا میں پورا وقت جو ہے نا درود شریف پڑھوں گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر تم یہ کرو گے اللہ تعالیٰ تمہاری تمام مشکلات پر ختم کر دے گا، تمام پریشانیاں دور کر دے گا، غیب سے تمہارے رزق کا اللہ تعالیٰ انتظام کرے گا۔ تو یعنی درود شریف کی اتنی برکت ہے، اور خاص کر جمعے کے دن جیسے میں نے پہلے ہی کہا کہ ہم کوشش کریں زیادہ درود شریف پڑھیں۔ اس میں اکثر علماء یہ کہتے ہیں کہ کم سے کم روزانہ 1 تسبیح صبح اور 1 تسبیح شام، یعنی 100 دفعہ ہم صبح اور 100 دفعہ شام پابندی پڑھیں۔ اگر ہمیں پورا ہفتہ ٹائم نہیں ملتا تو کم از کم جمعے کے دن جو ہے نا ہم صبح اور شام 1 تسبیح جو ہے نا پوری درود شریف کی پڑھیں، اور اس سے اللہ تعالیٰ جو ہے نا ہمارے دل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم محبت بڑھا دے گا۔ انسان ظاہر بات ہے جس کا جتنا ذکر کرتا ہے اس کی خود بخود جو ہے نا محبت دل میں بیٹھ جاتی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ان کے گھر میں جب بھی سالن پکتا تھا، گوشت وغیرہ اس میں کدو وغیرہ ہوتا تھا، تو وہ جاتے اور اس میں سے کدو نکال کے کھاتے تھے، صرف اس وجہ سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کو ہے نا کدو بہت پسند تھا۔ تو آدمی کو جب کسی محبت ہوتی ہے اس کی ہر ادا بات سچ کے ساتھ درود شریف پڑھیں گے تو ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر چیز کے ساتھ محبت پیدا ہو جائے گی، ہم ان کی سیرت کا مطالعہ کریں گے اور ان کی ہر زیادہ ان کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سنت پہ عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔
اور ہم دعا بھی کریں اور کہ اللہ تعالی ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری سنت پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو ہماری دعاؤں کے، ہمارے درود کے محتاج نہیں ہیں، مگر اللہ تعالیٰ تو ان پہ ویسی رحمت کرتا ہے، مگر جب امتی وہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو اور زیادہ وہ ہوتا ہے۔ اس کی مثال اسی طرح ماں باپ ہوتے ہیں، اپنے بچوں کی کوئی ان کے سامنے تعریف کرتا ہے بہت زیادہ، کہ بہت وہ کرتا ہے، تو ماں باپ کو اندر سے بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ تو اسی طرح جب ہم درود شریف پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا بہت زیادہ اس پہ خوش ہو، اللہ تعالیٰ کی خوشی ہوتی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہماری انشاءاللہ شفاعت کریں گے۔ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، ان کا صحابہ نے دیکھا کہ ان کا چہرہ بہت چمک رہا، مسکرا رہے ہیں۔ تو صحابہ جانتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی اپنی ذاتی اس پہ ایسا خوش یا نہیں ہوتے تھے۔ تو صحابہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے چہرے پہ بہت زیادہ خوشی کے آثار دیکھ رہے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے تھے، انہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آپ کا ایک امتی آپ پر ایک دفعہ درود شریف بھیجے گا، یہ تو اللہ تعالیٰ اس پہ 10 دفعہ جو ہے سلامتی بھیجے گا۔ اور سلامتی کا مطلب یہی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا اس پہ رحمت بھیجے گا، وہ سلامتی کرے گا، اس سے خوش ہوگا۔ اور جب اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے گا تو ہماری انشاءاللہ ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ اور ہم جو ایک دفعہ درود شریف پڑھتے ہیں تو بتائے اللہ تعالیٰ 10 دفعہ رحمت کرتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ درود شریف پڑھیں۔ آج جیسے جمعرات کا دن گزر گیا اور اسلامی طور پہ جمعے کا دن جو ہے نا مغرب کے بعد شروع ہو جاتا ہے، نہیں جب جمعرات کی مغرب جائے گی اس کے بعد سے جمعے کا دن شروع ہو جائے گا۔ جمعے کے دن خصوصیت سے، اور ویسے بھی عام دنوں میں نہیں بھی ہوں تو ہم چلتے پھرتے اڑتے بیٹھتے گاڑی میں، اور دعاؤں میں بھی یہی آتا ہے کہ دعا حضور صحابہ نے پوچھا کہ ہم دعا کس طرح مانگے، تو انہوں نے کہا دعا کا سب سے اچھا یہ ہے کہ پہلے ہم اللہ تعالیٰ کی جو ہے نا تعریف کریں، اللہ تعالیٰ پہ حمد و ثنا کریں، اس کے بعد درود شریف پڑھیں اور پھر اللہ سے مانگیں، اور پھر آخر میں بھی جو ہے نا ہم درود شریف پڑھیں۔ دعا کی قبولیت کے لیے یہی آتا ہے کہ ہم شروع میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں درود بھیجیں اور آخر میں بھی۔ تو ہر چیز میں یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہی بہت زیادہ درود کی فضیلت ہے، بہت سارے بتایا ہے، اور اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ ہمیں کوئی ایک مخصوص ٹائم، اگر ہمارے پاس ویسے ٹائم نہیں ہے، بہت زیادہ بزی ہیں، مصروف ہیں، تو ہمیں چاہیے ہم اٹھتے بیٹھتے گاڑی میں جا رہے ہیں، گاڑی کی دعا پڑھ رہے ہیں، اس سے پہلے درود شریف پڑھیں، اس کے بعد پڑھیں، یا عام اس میں بھی ہم اس کے لیے کوئی ٹائم کا وہ نہیں ہے، جتنا ہم پڑھیں گے۔ گاڑی میں سفر میں ہی کہتے ہیں اگر ہم درود شریف کثرت سے پڑھیں گے اللہ تعالیٰ اور زیادہ حفاظت کرے گا۔ اس کا سب سے فائدہ یہ ہوگا کہ آپ دیکھیے گا ہمارے دل میں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم محبت بڑھے گی۔ ہم زبان سے کہیں کہ محبت ہے مگر ہم عملی طور پہ اس کا مظاہرہ نہیں کریں گے تو فائدہ نہیں ہے۔ دل سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم محبت ہوگی تو ہم ان کی سنت میں زیادہ عمل کریں گے۔ تو اس کے لیے سب سے اچھا یہ ہے کہ کثرت کے ساتھ درود سلام دونوں پڑھیں، زیادہ پڑھیں۔ اس کے لیے کوئی دن مخصوص نہیں ہے، مگر جمعے کے دن بس آتا ہے کہ ہم زیادہ پڑھیں، باقی عام دنوں میں بھی ہم پڑھیں۔ یہ نہیں ہے کہ ہم صرف ایک دن کو مخصوص کر لیں گے، بس جمعے کے دن جو ہے نا ہم پڑھیں گے۔ جمعے کے دن آتا ہے کثرت کے، آپ بہت کثرت سے پڑھیں، مگر عام دنوں میں بھی ہم جتنا ہو سکے تھوڑا بہت جب بھی ٹائم ملے۔ امید ہے آپ کو یہ پسند آئے ہوگا، آپ بھی اس پہ عمل کریں۔ اللہ تعالیٰ دعا ہے کہ وہ کہنے سے عمل کرنے کی توفیق دے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔